يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون۔ السلام علیکم۔ سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ یہ موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ خوبصورت بیان سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ تم اللہ کو مانتے ہو پھر ادھر کیوں جاتے ہو، فرمایا ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، ما نعبدهم، ہم انہیں نہیں عبادت کرتے ان کی، ہم ان کے سامنے نہیں سر جھکاتے مگر اس تصور میں کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ اللہ کے پیارے ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہماری سنتا نہیں، ان کی ٹھکراتا نہیں، ہماری ان کے آگے ان کی، اللہ کے آگے ہماری سنتا نہیں، ان کی ٹھکراتا نہیں۔ کتنا پرانا فارمولہ ہے، کتنا پرانا فارمولہ ہے کراچی کے روشن ضمیروں، صدیوں پرانا۔ آج بھی مذہب کے نام پر استحصال کرنے والے جبہ پوش یہی کہتے ہیں نا، تم اور خدا سے رابطہ، چہرہ تو دیکھو اپنا، تمہاری نہیں سنتا۔ اللہ سے بات منوانی ہے تو ہماری خدمات حاصل ہیں۔ بزرگوں کو خوش کیا کرو، بزرگوں کو، بزرگوں کو خوش کیا کرو۔ تمہاری سنتا نہیں اور ان کی ٹھکراتا نہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو موقف لائے، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہتے ہو ہماری سنتا نہیں، اور میں یہ بتانے آیا ہوں، یقین دلانے آیا ہوں کہ جب کوئی اپنی آرزو اور اپنی تمنا اس کے حضور پیش کرتا ہے، وہ سنتا بھی ہے، مانتا بھی ہے۔ اس سے رابطہ قائم کرنے کے لیے تنکوں کے سہاروں کی ضرورت نہیں۔ وہ عابدین شب زندہ دار کی بھی سنتا ہے، گناہگاروں کو بھی مایوس نہیں کرتا۔ میں کہا کرتا ہوں عزیز دوستو، اسلام دنیا کا منفرد مذہب ہے، صرف اسلام دنیا کا منفرد مذہب ہے جو انسان کو کسی حال میں مایوس نہیں کرتا، خودکشی نہیں کرنے دیتا اسلام۔
اسلام عابدین شب زندہ دار کو بھی مطمئن کرتا ہے، لیکن جس نے پوری زندگی ایک بھی سجدہ نہ کیا ہو، جس کے نامہ اعمال میں کوئی خوبی نہ ہو، جس کی ساری زندگی ٹھوکروں میں گزر چکی ہو، اسلام اسے بھی مایوس نہیں کرتا، شفقت اور پیار کے لہجے میں پکارتا ہے حق تعالی کی بارگاہ رحمت کی طرف، ادعونی استجب لکم قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ ادھر ادھر کہاں بھٹکتے ہو، اپنے رب کے در پہ آؤ، اس کی رحمت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ لیکن ہم گناہگار جو ہیں، ہمارا سٹائل دوسرا، ہماری زندگی اور، اس کے در پہ دامن پھیلانے کے لیے تو مخصوص انداز چاہیے ہوگا۔ قرآن کہتا ہے بالکل نہیں، اس کے در پہ کوئی بھی آ جائے، وہ رب العالمین ہے، کوئی رب المسلمین تو نہیں ہے، صرف رب الاولیاء والمتقین تو نہیں ہے، صرف وہ رب العالمین ہے۔ خطا کاروں کو بھی پکارتا ہے کہ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ او خطا کار، اگر 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی ہے، نبھا نہیں سکا تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ بڑے وسیع ظرف والا ہے۔ تو اپنی خطاؤں کی طرف دیکھ کر مایوس نہ ہو، اس کی رحمت کی وسعت پہ نگاہ کر۔ 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی، نبھا نہیں سکا تو ایک بار پھر اس کے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، اس کے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ۔ تیرے آنے میں دیر ہے، اس کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام دیا مکہ والوں کو۔ تم کہتے ہو گناہگاروں کی سنتا نہیں، اور میں یقین دلانے آیا ہوں کہ وہ اپنے بندوں کو مایوس کرتا نہیں۔ ہاں، ایک طبقہ ہے بد نصیب جس کے لیے اس نے واضح کر دیا کہ اسے معاف نہیں کروں گا۔ ایک طبقہ، اور وہ کون ہے؟ مشرک۔ گناہ معاف ہو جائیں گے، شرک معاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ گناہ بھول ہے، گناہ بھول ہے، اور شرک غداری اور بغاوت ہے۔ اگر کوئی بھول جائے تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے، غداروں کو تم نہیں معاف کرتے تو وہ کیسے معاف کرے گا؟
خاتون خانہ اگر سالن میں نمک زیادہ ڈال دے تو معاف ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ توبہ، آہستہ آہستہ جواب دیا. توبہ 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 توبہ. آپ کے بچوں کی خدمت کرتی ہے وہ بیچاری، سارا دن کچن میں رہتی ہے. آپ دوستوں کے ساتھ گپیں ہانکتے ہیں اور وہ بیچاری دھوئیں میں، آگ میں، کچن میں آپ کے گھر کی خدمت کرتی ہے. اگر نمک زیادہ پڑ گیا ہے تو معاف کرنے کو جی نہیں چاہتا؟ کتنا آہستہ جواب دیا. کر دیں گے، سوچیں گے. توبہ 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 توبہ. اور راز کی بات کہہ دوں، کھانا پکانے کی ذمہ داری اس پر نہیں ہے. اسلام دین فطرت ہے، استحصال کی کوئی گنجائش نہیں. آپ کی زندگی کے ساتھ جو خاتون رفاقت کرتی ہے نکاح کے بندھن میں آ کر، اسلام نے اس کو پابند نہیں کیا کہ تو نے کھانا بھی پکانا ہے. اگر وہ کہے کہ طبیعت ٹھیک نہیں اور میں کھانا نہیں بنا سکتی، آپ مجبور نہیں کر سکتے. اسلام کہتا ہے خادمہ کا انتظام کیجیے. یہاں تک کہ اسلام کسی عورت کو اس کے لیے بھی مجبور نہیں کرتا کہ وہ آپ کے بچے کو دودھ پلائے. جی ہاں، اگر وہ کہے کہ میں نہیں پلاتی ہوں تو آپ مجبور نہیں کر سکتے. یہ تو اس کا احسان سمجھیے کہ وہ بیچاری صبح سے شام تک آپ کے کچن کو آباد کرتی ہے. اور ذرا نمک زیادہ پڑ گیا اور عبد المجید ندیم شاہ صاحب نے پوچھ لیا، ہاں سوچیں گے، آہستہ آہستہ جواب دیتے ہیں. نمک زیادہ پڑ جائے معاف ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ جزاکم اللہ. شکر گزار ہوں. مرچیں زیادہ پڑ جائیں معاف ہو سکتا ہے نا؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. آپ کا نیا کوٹ استری کرتے ہوئے جلا ڈالے، معاف ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے. انسان جو ہوا غلطی ہو سکتی ہے نا؟ ہو سکتی ہے. انسان جو ہوا. اچھا، کبھی کبھی غلطیوں کا بڑا عجیب نتیجہ نکلتا ہے. سلطان ابراہیم ابن ادہم بہت بڑا بادشاہ تھا، بڑے خدم و حشم رکھتا تھا، شاہی تمطراق اور آن بان تھی. محل میں جو خادمہ اس کا بستر بچھاتی تھی، ایک دن بستر بچھاتے بچھاتے سو گئی. شاہی بستر کی نرمی اور گداز محسوس ہوا تو پتھر پہ لیٹنے والے جسم کو نیند آ گئی شاہی بستر پر. ابراہیم ابن ادہم آیا، بڑا متکبر بادشاہ تھا. اس نے اپنے بستر پہ لونڈی کو اور جھاڑو دینے والی، صفائی کرنے والی خادمہ کو سوتے ہوئے دیکھا تو فرط غضب میں جو چابک ہاتھ میں تھا اٹھا کے 4-5 جڑ دی. وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی. پہلے روئی، پھر ہنس دی. ہنس دی تو ابن ادہم نے پوچھا کہ ہنسنا سمجھ میں نہیں آیا، رونا تو سمجھ گیا ہوں، چابک مارے ہیں میں نے، ہنستی کیوں ہو؟
وہ کنیز کہنے لگی روئی تو اس لیے ہوں کہ تیرے چابک نے میری چمڑی ادھیڑ ڈالی ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس نے رلایا ہے مجھے, لیکن ہنس اس لیے رہی ہوں کہ میں یہاں 4-5 لمحے بستر پہ سوئی ہوں, مجھے تو اس کی سزا نقد 4-5 چابک مل گئی ہے. جو ساری زندگی سو رہا ہے پتہ نہیں اس کو کتنی مار پڑے گی. یہ وہ موڑ تھا کہ جب وہ متکبر بادشاہ اللہ کی عبادت و رسول کی اطاعت کے سفر پہ روانہ ہوا. اللہ کہا اور گر گیا, لگا نا جھٹکا. رات بھر روتا رہا, صبح ہوئی اپنے مشیروں وزیروں کو بلا کر کہنے لگا سنبھالو یہ سلطنت اور تاج و تخت. مجھے تو لونڈی کی بات سے زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ ہم تو شراب میں اور دھوکے میں جی رہے ہیں, اب بقیہ زندگی اس کو راضی کرنے میں گزاروں گا. کبھی کبھی یہ غلطیاں بھی بڑے عجیب انجام کی طرف لے جاتی ہیں, مگر انسان جو ہوا غلطی ہو سکتی ہے اور معاف کی جا سکتی ہے. نمک زیادہ پڑ گیا کھانے میں, معاف ہو سکتا ہے. کپڑے جلا ڈالے, معاف ہو سکتے ہیں. نیا واٹر سیٹ توڑ ڈالا, معاف ہو سکتا ہے. ٹی سیٹ توڑ ڈالا, معاف ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس نے آپ کی عزت و آبرو میں آپ کے بھائی کو شریک بنا لیا, معاف ہو سکتا ہے. یہ جواب تو بڑا اونچا دیا, غیرت مند ہے نا ماشاء اللہ. اگر آپ کی عزت و آبرو کے حق میں وہ آپ کے کسی دوست کو شریک بنا لے تو معاف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. وہ کہے کہ میں نے کوئی تیرے دشمن کے ساتھ تو تعلق نہیں قائم کیا, تیرے پیارے کے ساتھ کیا ہے. یہ دلیل سنی جائے گی اس کی؟ نہیں سنی جائے, اڑا دیا جائے, اڑا دیا جائے. حق تعالی نے بھی فرمایا خطائیں معاف کر دوں گا, لیکن معبود میں ہوں, مسجود میں ہوں. کسی اور کا سجدہ کیا تو میرے غضب سے نہیں بچ پاؤ گے. ہر جگہ موجود میں ہوں, کسی اور کو ہر جگہ موجود مانا تو میرے غضب سے نہیں بچ پاؤ گے. اللہ بالغیوب میں ہوں, میرے بندوں میں سے چاہے کوئی میرا پیارا ہی کیوں نہ ہو, اگر اس کو تم نے اللہ بالغیوب مانا تو میرے غضب سے نہیں بچ پاؤ گے. کارساز و دستگیر میں ہوں, اگر میرے بندوں میں سے کسی کو تم نے دستگیر و کارساز بنایا تو میرے غضب سے نہیں بچ پاؤ. فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ. حرف تاکید کے ساتھ بالیقین اللہ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ یہ اس کی غیرت کا معاملہ ہے, چاہے وہ مشرک پیغمبر کا باپ ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ مشرک نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. نبی کا بیٹا اور نبی بھی وہ جس نے کم و بیش 950 سال اللہ کی توحید بیان کی ہے, کانٹوں پہ چل کر, 11ویاں کھا کر نہیں, پتھر کھا کر, مال کھا کر نہیں, مار کھا کر اللہ کی توحید بیان کی. کتنا عرصہ جی
9 مہینے نہیں، نہ 9 ہفتے، نہ 9 سال، 9.5 سال، 950 سال۔ اور پھر صرف مسجد میں بیٹھ کر نہیں، گلیوں میں جا کر، صحراؤں میں جا کر، میدانوں میں جا کر قرآن کہتا ہے ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ میرے رب، میں نے دعوت و تبلیغ کے سفر میں دن رات ایک کر دی، میں راتوں کے اندھیرے میں بھی ان کے پاس پہنچا، دن کے سویرے میں بھی ان کے پاس پہنچا، خلوص و انہماک کے ساتھ میں نے تیرا پیغام پہنچایا، لیکن ان کی شقاوت کا کیا علاج کروں؟ ان کی شقاوت بڑھتی جا رہی ہے۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ آپریشن ضروری ہے۔ بعض بیماریاں اس سے ٹیبلٹ سے، مکسچر سے ٹھیک نہیں ہوتی نا۔ جو عضو زیادہ خراب ہو جائے پھر اسے ناسور کو تو کاٹنا پڑتا ہے نا، ناسور کو کاٹنا پڑتا ہے۔ وہ جسم میں پیدا ہو جائے یا قوم میں، اس کو کاٹنا پڑتا ہے۔ الہ العالمین، یہ ناسور بن گئی ہے بیماری، آپریشن ہو جائے۔ آپریشن کا پروگرام بنا، رب العالمین نے فرمایا سیلاب بھیج رہا ہوں عذاب بنا کر۔ جو پانی ضروریات زندگی میں سب سے زیادہ اہم ہے ہوا کے بعد، وہی پانی موت کا پیغام بن کر آ رہا ہے۔ ہلاکت سیلاب کی صورت میں آ پہنچی، بیٹا ہلاک ہونے والوں میں شامل ہے۔ درد دل کے ساتھ پہلے بیٹے کو دعوت دی، یا بنیا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، لخت جگر آجا میرے سفینے پر، بدبختوں کا حامی نہ بن۔ لیکن عزیز دوستو، جب شقاوت عروج پہ ہو تو پیغمبر کی دعوت بھی دل میں نہیں اثر کرتی۔ بیٹے نے صاف انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، آپ سیلاب کی دھمکی دیتے ہیں ہم پہاڑ کی چوٹیوں پہ چڑھ جائیں گے، وہاں تو سیلاب نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے روشن ضمیر پیغمبر نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج جو سیلاب آ رہا ہے وہ نشیب سے زیادہ فراز پہ پہنچے گا، پستیوں سے پہلے بلندیوں پہ پہنچے گا۔ نجات کا راستہ صرف ایک ہے کہ غداری چھوڑ، شرک کا راستہ چھوڑ دے، موحد بن جا۔ ادھر سے اصرار جاری، ادھر سے انکار جاری۔ قرآن کہتا ہے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک موج ہلاکت کا پیغام بن کر آئی اور پیغمبر کے بیٹے کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ کنعان ڈوبتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی پدری شفقت میں ہلچل مچ گئی۔
قرآن کہتا ہے نادا نوح ربہ قال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ انتہائی عاجزی، رقت اور تواضع کے ساتھ التجا کرتے ہیں، میرے معبود تو نے وعدہ کیا تھا کہ میری اہل میں سے کسی کو ہلاک نہیں کرے گا، تو بیٹا ہلاک ہو رہا ہے، تو احکم الحاکمین ہے، یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ رب العالمین کی طرف سے نقد جواب آیا، یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ میرے پیغمبر، کنعان تیرا بیٹا تو ہے لیکن تیری اہل میں سے نہیں، اس لیے کہ نبیوں کی نسل خون اور نطفے کی بنیاد پر نہیں چلا کرتی، عقیدے اور کردار کی بنیاد پر چلتی ہے۔ اس نے تیرا عقیدہ نہیں اپنایا، اس نے تیرا کردار نہیں اپنایا، ہم نے اس کا نام تیری برادری کی لسٹ سے خارج کر دیا۔ یہ راز کی باتیں ہیں جو ہم جانتے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں۔ اب لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس راز کا پتہ نہیں اس کے بارے میں لب کھولنے کی اجازت نہیں۔ الہ العالمین باپ جو ہوا، بیٹے کو ڈوبتا دیکھ کر کیسے چپ رہوں؟ رب العالمین نے فرمایا میرے نبی، تیری پدری محبت کی بات ہے تو میری بھی غیرت کی بات ہے، میں سب کو معاف کرتا ہوں لیکن مشرک کو معاف نہیں کرتا۔ فیصلہ کن بات سنیے، انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ مشرک بیٹے کی سفارش نہ کیجیے، مشرک کے لیے سفارشی نہ بنیے۔ میرے روکنے کے باوجود اگر آپ نے اس کی نجات کے لیے پھر دعا مانگی تو نبوت چھین کر تجھے بھی اسی گروپ میں کھڑا کر دوں گا۔ کانپ اٹھا ہے اللہ کا نبی، کہتا ہے انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ الہ العالمین، تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، تیرے غضب سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو سب کچھ جانتا ہے، میں تو وہی جانتا ہوں جو تو بتائے۔ بیٹا بہت عزیز چیز ہے لیکن تجھ سے زیادہ پیاری کوئی چیز نہیں۔ کنعان جیسے کئی بیٹے بھی ہلاک ہو جائیں لیکن تجھے تو ناراض نہیں ہونے دوں گا۔ بس یہی ایک طبقہ ہے کراچی والوں جس کے لیے معافی کا دروازہ بند ہے، اور وہ کون سا طبقہ؟ بھی کا مریض۔ بھی والوں کے لیے معافی کا دروازہ بند ہے۔ کون؟ بھی والے۔ اللہ اس بیماری سے سب کو بچائے۔ وہ دور والے بھی آمین کہیں نا، وہ جو دور بیٹھے ہیں ذرا۔ اللہ اس بیماری سے سب کو بچائے، اللہ اس بیماری سے سب کو بچائے۔ یہی پکار تھی جو فاران کی بلندیوں سے گونجی تھی، اسی پکار کی فیض رسانیاں ہیں کہ انسانی برادری میں ابو بکر صدیق جیسے لوگ پیدا ہوئے، اسی پکار کی فیض رسانیاں ہیں
کہ عمر فاروق جیسے کردار روشن ہوئے، عثمان ذوالنورین جیسے کردار روشن ہوئے، علی المرتضیٰ جیسے کردار روشن ہوئے۔ اسی پکار کی فیض رسانیاں ہیں، اسی ہی نے حسنین کریمین کو عظمت بخشی، اسی ہی نے احمد ابن حنبل کو عروج بخشا، اسی ہی نے ابو حنیفہ کو عروج بخشا، اسی ہی نے مجدد الفسانی کو عزت عطا کی، اسی ہی نے سید عبد القادر گیلانی کو محبوب سبحانی بنا دیا۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود، بس اس میں بے وفائی نہ ہونے پائے۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود، علام الغیوب ہر جگہ موجود، کارساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، عزت دینے والا، رزق دینے والا۔ یا اللہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں وزارتیں حضرت نے دلوائی ہیں، چونکہ چادر چڑھائی تھی، چونکہ دودھ سے قبر کو دھویا تھا۔ ہمارے ہاں بھی ایک گنجا ہے، اس کا بیان آیا تھا پنجاب کے اخبارات میں، میں تو بڑا گناہگار ہوں، بس مجھے جو کچھ بھی ملا ہے حضرت داتا گنج بخش کے کرم سے ملا۔ اب کھسک رہی ہے کرسی، کھسک رہی ہے نیچے سے، بہت سے جا چکے، باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ دوستو، ملازمت ہم کرتے ہیں، رزق کون دیتا ہے؟ تجارت ہم کرتے ہیں، رزق کون دیتا ہے؟ زراعت ہم کرتے ہیں، رزق کون دیتا ہے؟ محنت ہم کرتے ہیں، رزق دینے والا کون؟ بس اس عہد کو پورا کیجیے، باقی سب کچھ معاف ہو سکتا ہے۔ ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ بنے رہیں اور اس چینل کے لنک کو آگے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔